ایک تخت بنا ہوا ہے جہاں اکبر بادشاہ اپنے درباریوں کو اپنا دیدار کروایا کرتا تھا۔ دیوان عام سے ایک راستہ ان سیڑھیوں کے ذریعے سے اس شاہی بالکونی تک جاتا ہے اور پھر پیچھے اکبر بادشاہ کے دیوان خاص و عام تک جاتا ہے۔ آپ خواتین حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ درشن جھروکا ایک منزل کی بلندی پر واقع ہے۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو دیوان عام کے شمال کی جانب تخت شاہی تک لے کر چلتے ہیں۔ اس تخت شاہی کو درشن جھروکا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سنگ مرمر سے بنے اس درشن جھروکا میں یا تخت شاہی پر بادشاہ سلامت دربار لگا کر سامنے دیوان عام میں عوام سے خطاب کیا کرتے تھے۔ اس جھروکے سے اگر شمال کی جانب یعنی اس کے پیچھے کی طرف جائیں تو یہاں اکبری عہد کے دولت خانہ خاص و عام کی عمارت ہے۔ یہ 4 گوشوں والی ایک 2 منزلہ عمارت ہے۔ اسے دولت خانہ خاص و عام کہا جاتا ہے۔ اس دولت خانہ خاص و عام کے سامنے اگر آپ علاقہ دیکھیں تو بہت بڑا احاطہ جہانگیری آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جہانگیری احاطہ اور جہانگیر شہنشاہ کی خوابگاہ اکبر بادشاہ نے ہی اپنے چہتے بیٹے جہانگیر کے لیے اپنے عہد حکومت میں تعمیر کروایا تھا۔ دولت خانہ خاص و عام اکبری محل کے نام سے مشہور ہے، جو اکبر کے حکم سے 1587 میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1617 اور 18 میں شہنشاہ جہانگیر کے دور میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ دولت خانہ خاص و عام یعنی اکبری محل کی تعمیر پر تقریباً 7 لاکھ روپیہ اس دور میں خرچ ہوا۔ اکبری محل کے 116 بڑے چھوٹے کمرے تھے، جس میں اکثر تو ختم ہو چکے ہیں، چند ایک کمرے بچے ہیں، جس میں سے ایک علاقہ یہ بھی ہے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ محل کا جو حصہ بچا ہوا ہے اس میں یہ دولت خانہ خاص و عام جھروکا اور چند ایک رہائشی کمرے باقی ہیں۔ دولت خانہ خاص و عام کا یہ حصہ 4 کمروں پر مشتمل ہے، جن میں ایک مستطیل، ایک 8 پہلو اور 2 6 پہلو ہیں، جبکہ شمال، مشرق اور مغرب کی جانب برآمدے نما عمارتیں موجود ہیں۔ اس دولت خانہ خاص و عام کا زیادہ حصہ ابھی تزئین و آرائش کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ دیواروں اور چھتوں کا رنگ و روغن اتر چکا ہے، دیواریں خستہ حال بھی ہیں، ان کی مرمت کا کام بھی جاری ہے۔ اگر آپ ان کی چھتوں کو دیکھیں تو وہاں بھی شیشہ کاری کا کام کیا گیا ہے، جو رات کے وقت جب دیے جلائے جاتے تھے تو وہ پورا علاقہ جگمگا اٹھتا تھا۔ اس دولت خانہ خاص و عام کی دیواریں موٹی لیکن دروازے چھوٹے رکھے جاتے تھے اور ان کے اطراف ماربل کی دہلیزیں تھیں اور ان کے اندر لکڑی کے دروازے فکس ہوتے تھے، اور دیواروں پر اب بھی نقش و نگار بہت خوبصورتی سے بنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اکبری محل کے اس حصے کی دیواروں اور چھتوں کو چونے کی رنگین گلکاری اور منقبت کاری سے سجایا گیا ہے۔ کبھی ان کمروں کی اندرونی اور بیرونی دیواروں پر بہت خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے تھے، لیکن اب ان کے قدرے آثار ہی باقی ہیں۔ اس شاہی قلعے میں اکبر اعظم کے دور میں سب سے خوبصورت حصہ جو بنایا گیا تھا یہی ایک دولت خانہ خاص و عام تھا، اور اس کا وہ درشن جھروکا جہاں اکبر بادشاہ آنے والے لوگوں کو اپنا دیدار کروایا کرتا تھا، اور اس محل کا وہ حصہ جو جہانگیری احاطے کی طرف کھلتا ہے اس میں 2 بہت بڑے بڑے ہرے سنگ مرمر کے ستون لگائے گئے ہیں، جو اس محل کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں۔ ہرے سنگ مرمر کا یہ پتھر بہت خوبصورت اور دیدہ زیب ہے، جو دور دراز کے علاقوں سے ہندوستان میں منگوایا جاتا تھا۔ یہ برآمدہ اس دیوان خاص و عام کا مغربی علاقہ ہے، جس کے سامنے آپ کو رنجیت سنگھ کی حویلی بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو جو دائیں بائیں وسیع علاقہ خالی نظر آ رہا ہے، جہاں کبھی اکبری محل کی بنیادیں ہوا کرتی تھیں، اور یہ سارے کمرے یہاں سے ختم ہو چکے ہیں، صرف سامنے جہانگیری احاطے کے ایک خوابگاہ اور ساتھ اکبری محل کے چند ایک کمرے بھی آپ کو باقی نظر آ رہے ہیں، اور یہ سامنے خالی علاقے میں کبھی اکبری محل ہوا کرتا تھا، جو اب بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس دیوان خاص و عام کی مشرق کی جانب کھڑک سنگھ کی حویلی ہے، جس کا تمام علاقہ اسی اکبری محل کے کمروں کے اوپر ہی بنایا گیا تھا۔ دولت خانہ خاص و عام کے اس حصے سے اگر آپ
چھوٹے دروازوں سے گزرتے ہوئے جنوب کی جانب جائیں تو آپ کو سامنے وہ جھروکا نظر آتا ہے جسے درشن جھروکا کہا جاتا ہے، جو کہ اس اکبری محل کا بہت خاص علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ سامنے ایک وسیع اور علاقہ تھا جو ایک باغ کے اندر تھا۔ یہاں بادشاہ سلامت اپنی عوام سے خطاب کیا کرتے تھے اور اپنا درشن کروایا کرتے تھے، لیکن بعد میں شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں 40 ستونوں والی ایک عمارت بنا کر اسے دیوان عام کا نام دیا گیا اور لوگ یہاں بادشاہ سلامت کا درشن کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس دیوان خاص و عام کے 1-2 کمروں میں اسی مغلیہ دور حکومت کا نقش و نگار کا کام اب بھی باقی ہے۔ بیل بوٹوں کے علاوہ خوبصورت جانوروں کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیواروں پر کیے گئے کام کے اوپر سونے کا پانی بھی اپنی چمک کہیں کہیں دکھا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ محل بنا ہوگا یہ نقش و نگار اور اس پر سونے چاندی کا پانی کا کام کتنا دلکش نظر آتا ہوگا اور کتنا حسین منظر ہوگا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کی تمام دولت خوبصورت محلات، قلعے اور مقبرے بنانے میں ہی صرف کی ہے۔ یہ دیوان خاص و عام ایک 2 منزلہ عمارت ہے۔ اس کا نچلا حصہ تقریباً کافی حد تک تو مخدوش ہے اور محکمہ آثار قدیمہ اور وال سٹی اتھارٹی کے کچھ سٹور اور دفاتر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس عمارت کے چھتوں پر لکڑی کا کام تھا اور ان کے اوپر شیشہ کاری کا بھی کام تھا، جو چند ایک جگہوں پر اب بھی نظر آتا ہے۔ یہ محل کی جنوب کی جانب وہ راہداری ہے جو درشن جھروکا کی طرف جا کر کھلتی ہے۔ یہ اس دیوان خاص و عام کا نچلا حصہ ہے جہاں اب صرف چند ایک کمرے موجود ہیں جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ سٹور روم ہی کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور بہت خستہ حالت میں موجود ہیں۔ اس علاقے کی تعمیر و مرمت میں لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو سامنے آپ وسیع علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی اکبری محل کا وہ حصہ تھا جہاں 116 سے زیادہ کمرے موجود تھے اور بہت عالی شان عمارت یہاں پر موجود تھی۔ اب صرف اس کے نیچے آپ دیکھیں بنیادیں ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور بائیں طرف کی جو آپ کو چند کمرے نظر آ رہے ہیں یہ آج کل ایک پبلک لائبریری میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ اکبری محل رنجیت سنگھ کی حویلی، کھڑا سنگھ کی حویلی اور احاطہ جہانگیری کے درمیان واقع ہے۔ یہ سامنے دیوان خاص و عام کے ستونوں کے اوپر جو چبرجی آپ کو نظر آ رہی ہے، بادشاہ سلامت اکثر یہاں پر اس قلعے کا نظارہ کرنے اور سامنے راوی کا نظارہ کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ صرف چند یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور وہ نشان جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں دوسروں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں، اور اکثر لوگ اس سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں اور سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ کو سامنے انتظامیہ کے دفاتر اور اس کے اندر ایک خوبصورت پبلک لائبریری بھی نظر آ رہی ہے جو چند تاریخی کتب پر مشتمل ہے، اور یہ اکبری محل کے وہ کمرے ہیں جو اب اس جگہ پر باقی بچ چکے ہیں۔ انہی کمروں کے پیچھے وہ علاقہ ہے جو کھڑک سنگھ کی حویلی کہلاتا ہے۔ یہاں بھی خوبصورت سرخ پتھروں کے ستونوں کے برآمدے موجود ہیں جس کے اندر اکبری دور کے چند ایک کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس محل کے یہ باقی چند ایک کمرے تو وال سٹی اتھارٹی کے دفاتر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کو ان ستونوں کے پیچھے ایک بڑا ہال نما کمرہ نظر آ رہا ہے یہ ایک لائبریری میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ اس لائبریری کے اندر ہزاروں تاریخی حوالہ جاتی کتابیں موجود ہیں۔ آپ یہاں پر ممبرشپ لے کر مطالعہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، اس لکڑی کے دروازے کے پیچھے ایک بڑے کمرے میں تاریخی لائبریری موجود ہے۔ اب ہم آپ کو اس لائبریری کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ اس لائبریری میں بے شمار الماریاں ہیں اور وہ کتب سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ محکمہ وال سٹی اتھارٹی سے اجازت لے کر
اور ممبرشپ لے کر یہاں مطالعہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں۔ آپ یہاں آئیں، مطالعہ کریں، تاریخ سے سبق سیکھیں اور اس قلعے کی بھی تمام تاریخی معلومات حاصل کریں۔ اب ہم اس وقت آپ کو لے کر چلتے ہیں اکبری حمام میں، جو اسی اکبری محل کے مشرق کی جانب واقع ہے، اور یہ وسیع و عریض علاقہ جو حال ہی میں دریافت ہوا اور 2019 سے 2021 کے درمیان تعمیر و مرمت کے مراحل سے گزرتے ہوئے اس حالت میں پہنچا کہ وہ لوگوں کو اب دکھایا جا سکے۔ اس کے درمیان میں وہ علاقہ ہے جہاں ٹھنڈا اور گرم پانی کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور آس پاس موجود حوض کے اندر لوگ یہاں غسل بھی کیا کرتے تھے اور آرام بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اس اکبری حمام کی ایک تصویری نمائش ہے کہ پہلے جب یہ علاقہ دریافت نہیں ہوا تھا تو اس وقت اس کی شکل کیسی تھی اور اب یہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر تو بادشاہوں کے لیے ہی استعمال میں رہتا تھا، لیکن ان کے ہاں کام کرنے والے اور ان کے مہمان بھی یہاں سے ہی اپنے لیے غسل کیا کرتے تھے اور تیار ہوا کرتے تھے۔ یہ وسیع و عریض حمام مشرقی علاقے تک اور مشرقی دیواروں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پانی کی نکاسی کا بندوبست بھی بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا تھا اور سارا پانی دریائے راوی کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ وزیر خان کا شاہی حمام تقریباً اسی عمارت سے ہی متاثر ہو کر اسی طرح کا تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس اکبری حمام کا اب وہ اوپر کا یعنی چھت کا حصہ ختم ہو چکا ہے، لیکن نیچے بنیادیں اور بنیادی کمرے اب بھی موجود ہیں۔ اکبری حمام کے یعنی شاہی حمام کے نیچے بھی تہہ خانے اور کمرے موجود ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شاہی قلعے کے اندر مزید تہہ خانے اور مزید خفیہ عمارتیں بھی دریافت ہو رہی ہیں، جو آنے والے وقتوں میں سیاحوں کے لیے مزید دلچسپی کا سامان پیدا کریں گی۔ اگر کبھی آپ اس شاہی قلعے کی سیر کو آئیں تو اکبری حمام کو ضرور وزٹ کریں۔ اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی اور اس کا وسیع و عریض علاقہ آپ کو ضرور متاثر کرے گا۔ خواتین و حضرات، آپ کو اس وسیع و عریض شاہی قلعے کے تمام علاقوں کو مکمل طور پر دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کئی دن درکار ہیں۔ ایک ایک چیز کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور سمجھیں تو آپ کو اس شاہی قلعے کے کئی راز اور کئی خفیہ باتیں آپ پر واضح ہوں گی۔ جی ناظرین، انشاءاللہ اگلی ولاگ میں شیش محل کے نیچے واقع سمر پیلس کی تفصیل لے کر حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔